رمضان آ رہا ہے، یقین کریں گھر میں ملازم ہیں یا اور کوئی رشتہ دار ہے نا، آپ کا افطاری تیار ہو جائے نا، پہلے اچھی افطاری نکال کر اپنے ملازمین کو کھلا دیں، کم نہیں ہوگا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا. ایسا ہی جو آپ کے بچوں نے کھانا ہے نا، وہ کسی 4 کو نہیں کھلائیں، 1 کو کھلا دیں، مگر ایسا کھلاؤ جیسے تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. پھر دیکھو کیسی برکت آئے گی، کیسا ملٹیپلائی ہوگا. خوشی سے دو نا. یہی مسئلہ ہمارا فطرے میں چل رہا ہے، سالوں سال سے چل رہا ہے. مجھے تو فارمولہ ہی آج تک سمجھ نہیں آیا ہے. اللہ پاک ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو سلامت رکھے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضرت جو فطرہ اعلان کرتے تھے ہم وہ فطرہ دے دیتے تھے. پہلے 25 روپے تھا، 30 روپے تھا، 50 ہوا، 100 ہوا، 150 ہوا ہے، اب 250 300 ہو جائے گا. وہ اللہ کے بندے پوری حدیث تو سنو نا. وہ بھی اعلان 4 فطرے فرماتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اب تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے بھی اعلان ہوتا ہے فطرے. حدیث پڑھو نا. حدیث میں نبی پاک نے 4 قسم کے فطرے بیان کیے: کشمش کا، جو کا، کھجور کا، اور پھر گندم کا. ہم نے کون سا دینا ہے؟ سب سے سستا والا گندم کا. ٹھیک ہے، غریب آدمی دے گندم کا، کوئی منع نہیں، اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر جس کو روز افطار میں اجوا کھجور چاہیے، سموسے بھی چاہیے، اس کو شربت بھی چاہیے، VIP کھانا چاہیے، اور فطرہ دیتے وقت سب سے سستا والا، اپنے دل سے پوچھو نا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عید کا جوڑا لینے جائیں اور دکاندار سے کہیں یار سب سے سستا والا کپڑا دکھاؤ؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، جس کو اللہ نے نوازا ہے، کپڑے بہترین والے لینے ہیں، جوتے بہترین والے لینے ہیں، بچوں کے کپڑے اچھے لینے ہیں. فطرہ کون سا؟ لوئسٹ کیٹیگری والا. یہ ناشکری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دیتے وقت تمہیں کم والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ اس بار تو مزہ ہے نا کہ یا اللہ پوری رمضان تو نے مجھے بہترین کھجور سے افطار کرایا، اب میں فطرہ بھی کھجور والا دوں گا. تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا. اچھا میرے اور آپ کے پیسے اللہ کو تھوڑی جا رہے ہیں، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ہاں، ادھر دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا مال سے محبت کرتا ہے. جب میری باری آتی ہے تو سب سے گھٹیا مال یاد آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اتنا عجیب ہے پیارے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پہ ابھی جمعے کی نماز میں امام صاحب اعلان کریں کہ ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آپ کو جناب آج سخاوت کا جو ہے نا دریا جوش مار رہا ہے، چلو یار آج 100 روپے دے دیتے ہیں. آپ نے اپنا پرس نکالا، 100 روپے کے 2 نوٹ ہیں اس کے اندر، ایک کڑک والا، ایک پرانا والا. سچ بتاؤ کون سا مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہو؟ پرانا والا. کیوں مطلب وجہ بتاؤ نا. کڑک والا 110 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 100 روپے کا ہے. نیا میرے پاس رہ جائے، یہ پرانا والا اللہ کی راہ میں چلا جائے. اس سے چیک کر لو، اپنا پیرامیٹر چیک کر لو کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے نا، مجھے پرانی گھٹیا پھینکنے والی چیز کیوں یاد آتی ہے؟ کھانا بچ گیا تو اللہ کے نام پہ یاد آئے گا، ارے بھائی اچھا کھانا بھی کھلا دو نا. کپڑے پرانے ہو گئے تب کوئی فقیر یاد آئے گا. اللہ کی راہ میں خوشی سے دو. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اچھا جب صحابہ نے یہ آیت سنی نا، کوئی آتا کہتا حضور یہ باغ ہے نا، میری ساری پراپرٹی میں یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. حضور میرے سارے مال میں یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جو بیسٹ پسند تھا نا وہ دیا کرتے. ہمیں جو پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے. کتنا فرق ہے. کیسے ہوگا مجھے بتاؤ نا، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ خوشی کے ساتھ بیسٹ اللہ کی راہ میں دو اور دل سے دو. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یار جو مجھے پسند ہے نا وہ ایک ہی ہے، میرے پاس وہ چیز ایک ہی ہے، وہ دے دوں گا تو چلی جائے گی. تمہارے پاس ایک ہے نا، میرے اللہ کے پاس ایک تھوڑی ہے. تم دو، اللہ تمہیں اس سے اچھی عطا فرما دے گا نا. تو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ بہترین چیز خرچ کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارا تو ایسا عجیب مائنڈ سیٹ ہے، کسی کے 4 بچے ہو نا، ایک بچہ بڑا ہوشیار، سبق پورا یاد کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا بچہ گھر کے کھلونے بھی خود ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ ٹیکنیکل ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بچہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بہت شرارتی، کچھ بھی یاد نہیں کرتا، بلکہ زبان بھی اس کی توتلی ہے، صحیح بات بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. یار آپ سوچو یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو بچہ ہمارے کام کا نہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ بہت بڑی عجیب بات ہے. سچ بتاؤں، گھر کا بہترین بچہ عالم دین بناؤ. ہاں ایسا بچہ جو ذہین ہونا، یار اس کو مفتی بناؤں گا، یہ پوری دنیا میں جا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہمارے علماء اس طرح بات نہیں کرتے جس طرح لوگوں کو بات کرنی چاہیے. اور علماء بنانے کے لیے بچے کون سے دے رہے ہو؟ دو نا اپنے خاندان کا بہترین بچہ کہ جو عالم بن کر پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجائے، تب مزہ آئے گا نا. آپ را مٹیریل کون سا دیتے ہو مدرسے میں؟ تو یہ عجب ذہن بن گیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے نا،
خوش دلی کے ساتھ, مزے کے ساتھ, بہترین دو. وہ دل دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے. انڈے دیے تھے نا, جو پورے انڈے تھے اس کے بدلے پورے آئے, جو ٹوٹے تھے اس کے بدلے ٹوٹے انڈے آئے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بیان ختم کرنے سے پہلے ایک اور پرابلم بھی ہے جو مال دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ حدیث پاک سن لیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور قیامت کے دن کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا. تو اس نے کہا حضور اللہ پاک کے ساتھ بندہ کیسے بد دیانتی کر سکتا ہے؟ اللہ یعنی ہماری عام سی زبان میں اللہ سے بے ایمانی کیسے ہو سکتی ہے, اللہ سے بد دیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, یہ ہے بد دیانتی. پس ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ ریاکاری شرک اصغر ہے, اور قیامت کے دن ریاکار کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار, اے دھوکے باز, اے کافر, اے نقصان اٹھانے والے, تیرا عمل خراب ہوا, تیرا اجر برباد ہوا, آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے, اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. اول تو نیکی ہوتی نہیں, نیکی ہو جائے تو چھپتی نہیں, بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو چلے نا ماں بدولت نے اتنے پیسے دیے ہیں, ذرا امام صاحب نام لے کے اعلان کریں نا. وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بھائی وہ اخبار میں تصویر کھنچواتے تھے, بڑا مشکل ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کی آتی تھی. اب تو ہر بندے کے اپنا اخبار ہے. پہلے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہر چیز ویڈیو بنانی ہے, ہر چیز کی تصویر بنانی, ہر چیز لوگوں کو بتانی کہ اتنا صدقہ دیا, اتنا خیرات دیا. وہ ابھی رمضان آئے گا, پہلے بھی ہوا تھا کہ راشن کا 1 بورا ہوتا تھا, وہ غریب کو 1 بورا 5 بندے مل کے دے رہے ہیں, سب سیلفی بنا رہے ہیں, دیکھو اس غریب کی ہم نے مدد کی ہے. اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہ کرو ایسا. احسان نہیں جتانا ہے. میں نے شروع میں بتایا میرا اور آپ کا جو ہے ہی کچھ نہیں, تو احسان کس بات کا جتانا؟ تو یہ ریاکاری جو ہے نا یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا. اور صرف یہ صدقہ خیرات میں ہی, نماز والے کو بھی ریاکاری آتی ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تو 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھتا ہوں, کیوں بتانا ہے بھائی لوگوں کو؟ تہجد تو اکیلے میں پڑھی جاتی ہے, آپ دنیا کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسی ہر روزے دار رجب شعبان رمضان کے میں روزے رکھتا ہوں. کس نے پوچھا آپ سے بھائی؟ روزہ تو ہے ہی ایسی عبادت جب تک بتائے نہ پتہ نہیں چلتی, مگر ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, میں نے روزہ رکھا ہے, سامنے والے کو کیوں نہیں پتا؟ چیک کرو اپنا دل. حدیث پاک میں نبی پاک نے جملہ چھوٹا نہیں فرمایا, اللہ سے بددیانتی ہے یہ, اللہ کے ساتھ بےایمانی ہو گئی نا. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں, دکھا دوسروں کو رہے ہیں, اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ کی راہ میں اس بار خرچ کریں, دل کھول کر کریں, پورا رمضان عبادت کریں, مگر ریاکاری سے بچیں. اچھا اب آخری بات, ریاکاری والی بات ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہو نا, اتنا مردود ہے شیطان, جب ایسی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی اور بندہ یاد آتا ہے. ہاں یار یہ حضرت صحیح کہہ رہے ہیں, وہ فلاں آدمی نا جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے, بہت بڑا ریاکار ہے. بھائی کسی اور کے لیے میں نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو چیک کرو, وہ کس نیت سے کر رہا ہے وہ جانے, اس کا رب جانے. بعض صورتوں میں اعلان کرنے کی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں 500 روپے دے رہا ہوں, آپ سب بھی دیں, تو میری نیت کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور بھی دے دیں, تو مجھے ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم اپنے دل سے پوچھ لیں میں کیوں اعلان کر رہا ہوں, سامنے والے کا دل چیک مت کرنا. تو ریاکاری سے بچیں, دکھلاوے سے بچیں, اور جب بھی کسی کی مدد کریں نا احسان نہ جتائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر, تکلیف پہنچا کر. ہاں بھائی یاد ہے نا, نوکری کرنے آیا تھا میرے پاس, 2 پٹی کے چپل پہن کر آیا تھا, آج موٹر سائیکل والا ہو گیا, میرا احسان یاد ہے؟ بھول تو نہیں گیا, میں نے قرضہ دیا تھا, ٹھیلا لگاتا تھا, دکان والا ہو گیا. تیری بہن کی شادی کے وقت تو میرے پاس آیا تھا, میں نے تیرے کو قرضہ دیا تھا. توبہ توبہ توبہ. جو یہ کرتا ہے وہ سوچے وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے اس غریب آدمی کو. ارے میرے پاس تھا کیا, اللہ کی مہربانی تھی تو میں نے اس کی مدد کی ہے, میں بھی تو کسی کے دروازے پر مدد لینے جا سکتا تھا. کبھی زندگی میں احسان مت جتانا, احسان جتانے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا. میں نے عمرہ کروایا تھا, میں نے اس کو حج کروایا, میں نے کچھ نہیں کیا یار, اللہ نے دیا تو سب ہوا ہے. ہمارے بزرگ کیسے مدد کرتے تھے, کبھی کبھی ایسے بھی کیا کرو
کہ جس کی مدد کی نا اس کو پتا بھی نہ چلے کہ مدد کس نے کی ہے. ہاں اس کو پتا بھی نہ چلے, خفیہ طور پہ اس کے پاس مدد پہنچ جایا کرتی تھی. ہم تو جناب بولتے بھائی پیسے میں نے دیے, اب روز نماز کے بعد دعا کرنا میرے لیے, اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ارے وہ دعا کرے نہ کرے کیوں جتا رہے ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ نے قبول کر لیا, تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. دعائیں لینے والے بنو, ہائے لینے والے نہ بنو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جو دیا وہ کس نے دیا؟ رب نے دیا. میرا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ ذہن بناؤ, اور پھر اللہ نے دیا ہے نا تو خرچ کریں, اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں, دیگر مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. ماہ رمضان میں اپنے دسترخوان کے ساتھ ساتھ کوئی ایک دسترخوان اچھا کر دیں, ان کے دسترخوان پر بھی کھانا پہنچ جائے. یہ روڈوں پر جو بہت سارے لوگ بانٹتے ہیں اس سے بہتر یہ کہ کسی غریب کے گھر میں پہنچا دیں. روڈ پر تو بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں مگر ہمارے گھر میں بہنیں, ان تک تو نہیں پہنچتا نا سامان, تو کسی ایک رشتہ دار, کسی ایک غریب کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں. اور اس کے بعد اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں, جو دین متین کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے. ہمارے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہیں جس میں بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے پاکستان میں اس امت کو عطا فرما دیے ہیں. کراچی کے بزرگ بیٹھے ہیں, ایک اشارہ کروں گا میری بات سمجھ جائیں گے. میں جب چھوٹا تھا, آج سے 30 سال پرانی اگر بات کریں, تو کراچی میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن نہیں ملتا تھا, پنجاب سے بلانا پڑتا تھا. ایسا ہی ہے. اور آج مجھے بتاؤ کراچی میں کون سی گلی ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی ہے, کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں. ایک بلڈنگ میں 3 تراویحاں ہو رہی. کیسے ہو رہی ہیں بھائی؟ حافظ کوئی درخت میں اگے ہیں, کسی فصل میں نکلے ہیں؟ یہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں. الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا دیے. قرآن کی خدمت کا کیسا نظام بنایا, ہزاروں بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کر لیا. 150 کے قریب انگلش میڈیم اسکول بنا دیے. 34,000 بچے اور بچیاں اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سال کی 600 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی ملک اور بیرون ملک میں بنا رہی ہے. آج کل چینل پر جو بے حیائی اور فحاشی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک چینل ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں. ارے چینل دیکھ کر رقص و سرور کی محفل سجدے تو سنی ہوں گی, مگر یہ کیسا چینل آیا جس کو دیکھ کر مدینے کی یاد میں آنسو بہ رہے ہیں, اللہ کے خوف سے دل لرز رہے ہیں, لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں, صرف اردو زبان میں نہیں, انگلش زبان میں, پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں, اب جناب عربی زبان میں یوٹیوب پر مدری چینل شروع کر دیا. بچوں کی نفسیات کے مطابق بچوں کے پروگرام کڈز مدری چینل شروع کیا گیا. اور اس کے بعد جب کارٹونز کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, کارٹونز کے ذریعے اب جناب بچوں کے ساتھ ان کو غلط رسم و رواج سکھائے جا رہے تھے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اینیمیٹڈ خاکے بنائے, اپنے اسلامک کارٹونز بنائے, اور اب وہ کارٹونز بھی کئی زبانوں میں الحمدللہ شائع کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس کی پذیرائی کیسے ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر کڈز لینڈ مدنی چینل کو سرچ کیجئے گا. ہمارے ایک کارٹون کے کلپ کو 50 ملین لوگوں نے دیکھا ہے. 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ لوگ ہوتے ہیں, 40 ملین کا مطلب 4 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا بھر کے بچے دیکھ رہے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں. کون سا میدان ہے جس میں دعوت اسلامی لا دینی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور آگے چلیں, اب جب فلاحی کام کی بات کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی بات کرتے ہیں, تو کس موقع پر دعوت اسلامی نے خدمت نہیں دی. 2005 میں زلزلہ آیا, کشمیر میں زلزلہ آیا, اس زمانے میں بھی دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر کروڑوں روپے کی امداد کی. اور جب 2019-20 میں کووڈ آیا, 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں تک کھانا پانی اور راشن پہنچایا گیا, کروڑوں روپے کی امداد کی گئی. اس کے بعد 2022 میں جب سیلاب آیا, 3.5 ارب کے قریب روپے اور سامان وہاں تقسیم کیا گیا. ایک نیا کام FGRF کے تحت ہو رہا ہے جو شاید کراچی والوں کو نہیں پتا. اے کراچی والوں, ہم بڑے سکون میں ہیں. ہمارے سندھ کے بھائی اب تک ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے سیلاب ختم ہو گیا, اب بھی لاکھوں لوگوں کے گھروں میں پانی موجود ہے, ابھی بھی لاکھوں ایکڑ زمین پر پانی موجود ہے. ہماری ٹیم جب وہاں گئی اور جا کر دیکھا کہ 6 مہینے ہو گئے, اب تک پانی نہیں نکلا ہے. جتنا سوکھنا تھا سوکھ گیا, جتنا نکلنا تھا نکل گیا, اب نہیں نکل رہا. اور نہیں نکلے گا تو ان کے گھر کیسے آباد ہوں گے. ہاسپٹلز میں پانی, مسجدوں میں پانی, قبرستان میں پانی. اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم پمپ لگاتے ہیں اور ان کا پانی باہر نکالتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بار کراچی میں بارش ہوئی تھی تو یہ پورا خارا در کا ایریا پانی سے بھر گیا تھا, اور پانی 1 ہفتہ رہا تھا تو اس پانی
پانی میں بدبو اور گندگی کا عالم کیا تھا. ادھر بھی دعوت اسلامی والوں نے پمپ لگائے تھے مگر ادھر 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ پانی نہیں نکلا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی اب تک 5 ارب گیلن پانی دعوت اسلامی والے نکال چکے ہیں. تقریباً 30,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہم نے پانی سے فارغ کر دی ہے. قبرستان پانی سے فارغ ہو گئے, اسکولیں, مسجدیں, ہاسپٹل, الحمدللہ لوگ اپنا کام کاج کرنے لگ گئے. مگر اب بھی یہ کام جاری ہے, اب بھی ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں, اب بھی لاکھوں روپے کا ڈیزل روزانہ کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہمارے مسلمان دکھیارے بھائیوں کا پانی نکلے. ابھی یہ کام جاری تھا کہ ترکیہ میں زلزلہ آ گیا, شام میں زلزلہ آیا, دعوت اسلامی والے صبح و شام وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ اب ایک اور کانٹریکٹ سائن کیا ہے ترکی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ ہم اب کنٹینر دے رہے ہیں. کنٹینر ہاؤسز کہلاتے ہیں. ایک ایسا کنٹینر وہاں بنتا ہے جس میں 2 بیڈ روم, 1 باتھ روم اور چھوٹا سا کچن ہوتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کنٹینر میں رہنا پڑے گا تب جا کے یہ عمارتیں بنیں گی. تو الحمدللہ اب ہم نے کنٹینر دینا شروع کر دیے ہیں, آرڈر دے دیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ مدری چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھیں گے ایک ایسی بستی آباد ہوگی ترکی میں کہ جہاں FGRF کے کنٹینر ہوں گے. اور ہم صرف کنٹینر کھانا اور راشن نہیں دیتے, ہم ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں, ہم سنتیں بھی سکھاتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھواتے ہیں. ہم نے الحمدللہ اسی کنٹینر کی بستی میں مسجد بنانے کا بھی پلان کر لیا ہے. قرآن بھی پڑھائیں گے, نماز بھی پڑھائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی کھلائیں گے. یہاں میں یہ بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ اپنے طور پر اپنی NGO بنا کر یا اپنے طور پر غریبوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں. بالکل دیجئے, بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر یہی کام آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کر لیں گے نا, ہم راشن بھی دیں گے, ان کو اجتماع میں بھی لے آئیں گے, ان کے بچوں کو مدرسہ بھی لے جائیں گے, جن کو راشن دیتے ہیں ان کا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی خواتین بھی دین سیکھ لیں. تو الحمدللہ راشن تو پہنچے گا, آپ کے دعوت اسلامی کے ذریعے کرو گے تو دین بھی پہنچے گا, سنتیں بھی پہنچیں گی, ایک عقیدہ بھی پہنچے گا, ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی. کس شعبے کی بات کروں, ویسے سچی بات یہ ہے اگر آپ دنیا بھر کی تنظیموں پر نظر دوڑائیں نا تو آپ کو کئی ایسی تنظیمیں ملیں گی. کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف مدرسہ چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو صرف اسکولیں چلاتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو میڈیا کو دیکھتی ہیں, کچھ تنظیمیں ملیں گی جو جناب ویلفیئر کا کام کرتی ہیں. کوئی تنظیم ایسی نہیں ملے گی جو ایک ہی تنظیم ہو اور وہ سارے کام کر رہی ہو. یہ اللہ کی رحمت سے فیضان امیر اہل سنت ہے کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں 150 سے زیادہ ملکوں میں دین متین کا پیغام عام کر رہی ہے. کون سا دن گزرتا ہے جب خبر نہیں آتی کہ غیر مسلم بیرون ملک میں مسلمان ہو رہے ہیں, کہیں غیر مسلموں کی عبادت گاہ خرید کر مسجد بنائی جا رہی ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ جس بلڈنگ میں, جس عمارت میں اللہ نہ کرے شیطان کی پوجا ہوتی ہو اور شرک ہوتا ہو, الحمدللہ اب وہاں رحمان کو سجدے ہو رہے ہیں, وہ مسجد میں کنورٹ ہو چکی ہے. یہ 1-2 نہیں ہے, اکیلے میں مجھ سے کوئی مل لے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں ایسی کتنی غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں جو دعوت اسلامی نے بدل کر رکھ دی. ایسا انقلاب یہ فقط دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ملتا ہے. سچی بات بتاؤں, یہ میرے اور آپ کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں, میرے اور آپ کے مال کے بھاگ جاگتے ہیں کہ وہ دین کے اتنے بڑے کام میں صرف ہو جائیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بار اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دینا, اس بار دل کھول کر ساتھ دینا اور اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات, اپنا فطرہ ضرور دینا. ایک اور بات کر دیتا ہوں کیونکہ ہم آج کل ڈونیشن کے لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ایک عجب سا مسکنسیپشن بن گیا ہے کہ جناب دعوت اسلامی بہت اچھی تحریک ہے, دعوت اسلامی بہت بڑا کام کر رہی ہے, مگر دعوت اسلامی والوں کے پاس پیسے بھی بہت ہیں تو اس لیے بہتر ہے کسی اور کو دے دو. ہمارے اجتماع میں آنے والے امیر اہل سنت کے مرید دعوت اسلامی, ان کے بچے دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑھے اور وہ کہتے ہیں یار اپنی زکوٰۃ کا تھوڑا حصہ دیتے ہیں دعوت اسلامی کو, باقی ہم دوسری جگہ دے دیتے ہیں. تو ہمارا حال پتہ کیا ہو گیا ہے, یہ جب سے ہونا شروع ہوا ہے پتہ نہیں کس نے یہ ہوا پھیلائی ہے کہ ایک گاؤں تھا, ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی. اس گاؤں میں دودھ کی کمی ہو گئی تو گاؤں کے چودھری صاحب نے کہا ایسا کرتے ہیں, ایک بڑا سا گھڑا کھودتے ہیں, کنواں بناتے ہیں اور سارے گاؤں والے ایک ایک دودھ کا گلاس اس میں ڈال دیں تو وہ گڑھا بھر جائے گا, تو پھر جس کو دودھ چاہیے ہوگا اس میں سے بانٹ دیں گے. ایک بندے نے سوچا یار سارا گاؤں دودھ ڈالے گا, میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو کیا فرق پڑے گا. جا کر چپکے سے پانی کا گلاس ڈال کے آ گیا. صبح ہوئی اور جب اس گھڑے میں دیکھا تو پورا گھڑا ہی پانی سے بھرا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ ہر بندے نے کیا سوچا, میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا. تو ابھی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, سبھی پانی کا گلاس ڈال دیتے ہیں, میرے پانی کے گلاس سے کیا ہوگا, باقی لوگ دے دیں گے. تو پیارے بھائی, دعوت اسلامی کے پاس یقیناً بہت چندہ آتا ہے مگر اخراجات کتنے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں 44,000 سے زیادہ اجیر ہیں, امپلائیز ہیں. 105 کروڑ روپے صرف ماہانہ سیلری ہے. تنخواہ کتنی ہے؟
105 करोड़, 1 अरब 5 करोड़ हर महीने तनख्वाह देनी होती है हमें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी आशिकान रसूल को जानता हूं जो कहते हैं दावत इस्लामी के इतने एहसान हैं कि मैं पूरी ज़कात दावत इस्लामी को दे देता हूं और अपने गरीब रिश्तेदारों को मैं सदका खैरात से देता हूं। और भी देना भाई, तो ज़कात यहाँ दे देता हूं तो 100% मुझे पता है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक मुफ्तियान किराम से पूछ कर अदा हो जाती है, तो मेरा फ़र्ज अदा हो जाता है। बाकी मैं नफली सदकात से अपने रिश्तेदारों की मदद करता हूं। तो इस बार इंशाअल्लाह नियत करें, दावत इस्लामी को भरपूर अतियात देंगे भी और जमा भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिका या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व बदनन आबिदा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ या अल्लाह व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वन नजात मिनन नार वल फौज़ बिल जन्नत बिग़ैरि हिसाब या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़ंबम मग़फ़ूरा व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फ़िस सुदूर अख़रिजना या अल्लाह मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, तेरे गुनाहगार सियाहकार इसिया शिआर बंदे तेरे दरबार में हाथ उठाए हाजिर हैं, झोली फैलाए हाथ फैलाए तेरे घर में जमा हो गए। अंतल गनीयु व नहनु फुकरा या अल्लाह, अंतल गनीयु व नहनु फुकरा या अल्लाह। ए रब्बे करीम हमारी खाली झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे, हमें अपनी रिज़ा की खैरात से नवाज दे। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ़ फरमा दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ कर दे, हमारे ऐलानिया गुनाह भी माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़ीम। अल्लाह जब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को अपने दरबार में कबूल फरमा। आइंदा गुनाह न करने का इरादा करते हैं, अल्लाह उस इरादे पर इस्तिकामत अपने करम से अता फरमा। अल्लाह पिछली जिंदगी तो बड़ी गुनाहों में गुजारी, अल्लाह पिछले मुआफ फरमा दे और अगली जिंदगी अच्छी गुजारने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्त का नमाजी बना दे, तिलावत कुरान करने वाला बना दे, रोजाना दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। फकत हलाल रोजी नसीब फरमा, रिज़्क़े हराम से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह हमारे आंखों के गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे कानों के गुनाह मुआफ फरमा, हमारी जबान के गुनाह मुआफ फरमा। अल्लाह अब अच्छा देखना नसीब फरमा, अच्छा बोलना नसीब फरमा, अच्छा और पाकीज़ा सुनने की तौफीक अता फरमा।
حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ، اے کریم مولا پروردگار، جو خوش نصیب بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرما دے۔ اے اللہ، تیرے بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، بڑی تمنائیں لیے آئے ہوں گے، کوئی خود بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے۔ اے شفا دینے والے، ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ، جن کے روزی روزگار کے مسائل ہیں، سب کی رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اے اللہ سب کے دسترخوان کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے وطن پر بڑا مشکل اور کٹھن وقت آیا ہے، اے اللہ ہمارے وطن پر خاص نگاہ رحمت فرما۔ اے اللہ، یہ مہنگائی کا سیلاب دور فرما دے، ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے سے بدلنے والے، ہماری دکھوں کی رات کو سکھ کی صبح سے بدل دے، ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے، ہماری بے چینی کی رات کو چین کی صبح سے بدل دے، ہماری مدینے سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری جو مشکلیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، ہمارا بعض اوقات خود بھی ذہن بولنے لگتا ہے اتنی بڑی مشکل کیسے حل ہوگی۔ اے اللہ، یقیناً ہم کمزور، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہمارے لیے مشکل بڑی ہے، تیرے لیے مشکل بڑی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا اور ہماری مشکل آسان فرما دے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دے، ہمارے مسائل کو تو نے حل کرنا ہے، اپنے کرم سے حل فرما دے۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمیں جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ، حاضریوں کے راستے کھول دے، ہمارے لیے حرمین کی حاضریاں آسان کر دے۔ اے اللہ، ہمیں کبھی مکے مدینے سے محروم نہ کیجیو، اور رب کریم اسی سال حج بھی عطا فرما، اور جب آخری وقت آ جائے ہمیں آقا کے قدموں والی، آقا کی دید والی اور مدینہ منورہ والی موت نصیب فرما۔ مدینہ دکھایا الہی، پھر مکہ دکھایا الہی۔ اے رب کریم، عالم اسلام کا بول بالا فرما، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ